باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند کرنا ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، ٹھیک سے یہ تو یاد نہیں کہ کتنے عرصے ہو گئے. ماشاءاللہ کمیل اب جو میرا بیٹا ہے وہ 22 سال کا ہے ماشاءاللہ. 6 سال کی عمر میں اس کو اپنے ساتھ لحال آیا تھا ماشاءاللہ. اس سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کمیل کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حافظے کا یہ حال ہے کہ ہر سال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ امیر مختار کا خمسہ کب شروع ہوتا ہے. میں ان کو ہر سال بتاتا ہوں، ہر سال بھول جاتا ہوں. وہ اپنی وجہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں. بہرحال گزارشات مجھے کرنا اللہ نور مہدی صاحب کو، لیاقت بھائی کو، لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. کم سے کم 14-15 سال ہو گئے. 14-15 سال کے امیر مختار ایک طرف اور 20 سال کا امیر مختار ایک طرف. بلندی درجات عطا فرمائے. آپ کو اندازہ نہیں کہ وہاں سے آنے میں جو تکلیفیں ہم برداشت کرتے ہیں، جہاں اور بہت ساری چیزیں رکاوٹ ہیں. ذکر حسین نے وہاں میٹرو اور ٹریفک بھی شامل کر لیجیے گا. بس میرے بعد رضا بھائی ایک سلام ضرور پڑھیں گے. ہر سال سے یہ مختلف اس لیے ہے کہ اس سال قاتلوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے. گلیوں کوچوں سے ڈھونڈ کر معصوم انسانوں کے قاتل کو نکالا جا رہا ہے. انہیں سولی دی جا رہی ہے. کم سے کم اس سال تو امیر مختار سمجھ آ جائے گا. تو آج بات کرنی آسان ہوگی کہ امیر مختار کا کیا قصور ہے. پوری قوم ایک آواز بنی ہوئی، اور بنی ہوئی آواز کیا ہے کہ جو مظلوموں کے قاتل ہوں نہ ان کی حمایت کرنا جائز ہے، نہ ان کا ساتھ دینا، بلکہ ساتھ دینا جرم ہے. اور جو سپاہی ہیں، فوج کے لوگ ہیں، اس زمانے میں شاید اس انداز کی فوج نہ ہو، ان کا کام ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر گلی کوچوں پہاڑوں سے نکال کر صرف قاتلوں کو نہیں، ان کے پشت پناہوں کو بھی سامنے لا کر ان کو انجام تک پہنچایا جائے. تقاضا یہ ہے گزارا. اس میں ایک سول سوسائٹی بھی شامل ہو گئی، اور لال مسجد کے سامنے 7,000 افراد شمع جلا رہے ہیں. اور اعتراض کیا ہے کہ یہ جو حمایت کر رہا ہے اس پر مقدمہ بھی درج کرے، اس کے FIR بھی کاٹے. تو بس بزرگان گرامی، 1400 سال کی ریاضت کے بعد مسلمان اس نتیجے پہ تو پہنچا کہ جو ظالم کی حمایت کرے اس کی. تو اب یہ ساری کیفیتیں ایسی ہیں، اس میں امیر مختار کو پڑھنا. دیکھیے آپ کیا سزا دیں گے قاتلانے بے گناہوں کے قاتلوں کو؟ آپ کیا سزا دیں گے؟ سزا ایک دفعہ دیں گے، پھانسی دے دیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی بات. سزا تو اسے کہتے ہیں کہ ایسا عمل سیکھ لو کہ قیامت تک نہ قبر میں چین نہ وہاں چین. اور وہ عمل آپ بہتر سمجھتے بزرگان. ماشاءاللہ بہت احتیاط کے ساتھ حدیث پڑھنی. شمشاد بھائی کو اللہ زندگی دے. جب سے کیمرہ آیا میں کیمرہ کبھی زندگی میں کیمرہ کانشیس نہیں ہوا، لیکن امیر مختار کے معاملے میں تھوڑی سی گزارش ہوگی. آپ بس اتنا کیجیے گا، میں کوئی جتنی گھنٹہ مجھے ٹائم ملے گا میں گزارش کروں گا، میں مسلسل بولتا رہوں گا، آپ خاموشی سے سنتے رہیے گا. بس تھوڑی سی
ایک ترتیب سے بیان کرتا تھا اس میں کوئی نئی چیزوں کا اضافہ کرے. تو میٹرک والا کبھی ایم اے میں بھی داخل ہو سکتا ہے 10-12 سال میں تو. لیکن میرے ساتھ پریشانی کیا ہے, ہر سال جو باتیں پہلے کر لیتا ہوں سوچتا ہوں اگلے سال نہیں کروں گا. پھر کچھ 5-6 افراد آ جاتے ہیں کہ ہمیں بنیادی باتیں ہی نہیں پتا, تو ہمیں کیا پتا میرے مختار کیا ہے. میں ابھی پشاور, اللہ کا شکر ہے یہاں کا, میں خیابان سر سید کے سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اٹک پشاور وہاں بھی امیر مختار کی یہاں کی بدولت انہوں نے کیا. لیکن جو سہارا آپ سے ملتا ہے امیر مختار بغیر سہارے کے پڑھا نہیں جا سکتا. وہ جب کہے کہ اتنے افراد قتل کیے, وہ ساری رات سوچتے رہتے کیسے پاسبل ہے. جب اتنی پریشانی ہے تو کاہے کے لیے اس محفل میں آتے, گھر میں بیٹھے اور کوئی کام کرے گا. میں بنیادی باتیں اس لیے نہیں کروں گا, آج میں براہ راست گفتگو شروع کروں گا. وہ جو اعتراضات ہیں میرے مختار, مجھے وہاں سے گفتگو شروع کرنا ہے, اور بہت آسان کام, اب تو میڈیا کا دور ہے. دیکھیے بالکل بنیادی سی بات, خدا نخواستہ گھر میں کوئی قتل ہو جائے کسی کے ہاتھوں, آمدن یا غیر آمدن, تو رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی خوبی بیان نہیں رہتی. جب بیان کیا جائے گا اس کی برائی بیان کی جائے گی. کوئی ایک آدمی کسی کا مارا جائے تو ان کے سامنے اس میں کوئی صفت نہیں ہے سوائے برائی کی. تو جس کا ایک آدمی مارا جائے اس کو اچھے نام سے نہیں یاد رکھتے, تو جس نے لاکھوں آدمی مارے ہوئے بزرگان گرامی, اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ امیر مختار کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھے گا. اچھا دوسرا, امیر مختار کو چاہیے بھی نہیں کہ آپ اچھی رائے رکھیں نا. جسے امام کی تائید مل گئی ہو انہیں لوگوں کی تائید کی کیا ضرورت ہے. بزرگان گرامی, میں نے بارہ گزارش کی ہے, ظاہر جاتے ہیں مسجد کوفہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں مسلم بن عقیل, حانی بن عروہ, اور مسلم بن عقیل کے بالکل پیچھے امیر مختار کا مزار موجود ہے, مختار آل محمد لکھا ہوا, اور کوئی باتیں نہ کرے. یہ تو مانے کہ جس طرح حسین کا روضہ موجود ہے, جس طرح مسلم بن عقیل کا روضہ موجود ہے, اسی طرح مختار کا روضہ موجود ہے. زمین پر یہ نشانی موجود ہے. جس کی زیارت کرتے ہیں جا کر, نہ بھی چاہیں تو آہستہ آہستہ جاتے ہیں, جنہیں یقین ہے وہ تو جا کے سلوٹ کرتے ہیں, وہاں مجلس ہوئی باقاعدہ, اور جنہیں ڈاماڈول ہے وہ آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کے مزار سے چھپ کر پہلے جھانکتے ہیں یہ ہے کیا, پھر پوچھتے ہیں امیر مختار یہاں کیسے پہنچے. بہت سے ایسے سوالات ہیں مگر ممبر سے بیان نہیں کر سکتا بزرگان گرامی. میں نے پوچھا آپ جیسے کراچی سے یہاں پہنچے ہیں ویسے امیر مختار یہاں پہنچے بزرگان گرامی. یعنی شک کا یہ عالم ہے کہ پتہ ڈرایا اتنا گیا ہے. میں آج میں براہ راست آج کی تمہیدی گفتگو ہے, وہ تفصیلات چھوڑتے ہوئے جو اعتراضات ہیں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. پہلا اعتراض یہ کہ کیسان فرقے کا بانی ہے امیر مختار. کیسانیہ فرقہ, ایک فرقہ ہے کیسانیہ فرقہ, اس کے بانی ہے. اس فرقے کی بنیاد سمجھ لیجیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محمد حنفیہ جو حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے ہیں, ان سے امامت شروع ہوئی, منتقل ہوئی, اور اس کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم سے ہوتے ہوئے وہ مکہ میں کوئی رضویہ, صاحب بیٹھے ہیں, رضویہ نامہ پہاڑ ہے, اس میں روپوش ہیں, وہاں سے وہ مہدی موعود کی صورت میں نمودار ہوں گے اور دل سے بھر دیں گے. یہ کہلاتا ہے فرقہ کیسانیہ. دوسرا الزام ہے کہ یہ زیدیہ فرقے جناب زید شہید سے رافضی اور زیدیہ. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ خوارج سے تعلق ہے. اچھا یہ اعتراضات کس کے؟ یہ اعتراضات ان لوگوں کے ہیں جو برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. جس طبقے نے مولا کائنات کو نہ چھوڑا ہو بزرگان گرامی. کتابیں آپ کے سامنے ہیں. ڈر بھی لگتا ہے کہ منتری صاحب بھی دروازے کے باہر نہ بیٹھا ہوں, اس لیے بہت سے حوالے دیتے ہوئے گھبراتا ہوں کہ وہ آگے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں, پھر اچانک نمودار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک وہ نہیں آئیں گے تو میں گزارش کروں گا جو کچھ
میں یاد کر کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور میری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب میٹرک کا امتحان دے رہے تھے تو کچھ چیزیں لکھ کر لے گئے تھے, جہاں تک پاسبل اجازت تھی دیکھنے کی وہاں تک ضرور دیکھتے تھے, اور پھر نمبر بھی اچھے آتے تھے. یہی کچھ کیفیت امیر مختار کے حوالے سے. اب میں بڑی تیزی کے ساتھ, یہ بہت معروف روایت ہے, پہلے میں اعتراضات. جب ایک بنیادی سی شرعی ذمہ داری ہے, اگر کسی کے بارے میں آپ کو 2 عادل گواہ مل جائیں, کسی کی عدالت کی گواہی دینی ہو, 2 عادل گواہ مل جائیں تو اس کو سچ ماننا چاہیے. وہ زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ ہمارا بھی اتنا ہی ہے جس کا ہے, کلمہ آپ کا بھی اتنا ہی, کلمہ ہمارا ہی بھی اتنا ہے. یہ جو ہم علی ولی اللہ لگاتے ہیں, یہ کیا چیز ہے توجہ رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے, ہم بھی کہتے ہیں کلمہ ہی. اور پنجاب کی روایت ہے کہ جب کوئی کلمے کی قسم کھا لے تو پھر اس کی تردید کوئی نہیں کرتا کہ اس نے کلمے کی قسم کھا لی. وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں علی ولی اللہ ہمارا کلمہ ہے, ہم تو کلمے کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ. باتیں ہیں جو ساتھ ساتھ. اب یہ جو اعتراض ہے اس میں اگر 2 عادل گواہ مل جائے, اب کتاب کا مطالعہ کیجئے گا تو 5 صاحب تقوی مراجعین عظام کا نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, جنہوں نے بھرپور انداز سے امیر مختار کی تائید کی ہے. آہستہ آہستہ منزلیں آگے بڑھیں گی, میں اعتراضات کو دور کر دوں. ان میں سب سے اہم نام ہے شیخ طوسی کا. اب جو اہل علم حضرات ہیں وہ بتائیے کہ شیخ طوسی کا مقام کیا ہے. دوسرا, اگر مذہب جعفریہ میں کسی کو علامہ کہا جائے گا, یہاں تو ہر ایک کے ساتھ علامہ لگا دیا ہے, چھیڑنے کے لیے بھی علامہ کہا جاتا ہے, لیکن علامہ جب کہا جاتا ہے مسلک جعفریہ میں تو اس سے مراد علامہ ہلی جو نجف کے ظاہر ہیں. وہ جانتے ہیں جب مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر علامہ ہلی کا مزار ہے, جنہوں نے مکمل حمایت کی ہے امیر مختار کی. پہلی شخصیت شیخ طوسی, دوسرے علامہ ہلی, تیسری ابن نما. اتنی بڑی شخصیت ہے. اب یہ وہ ہستیاں ہیں جب کبھی ان کا نام آپ پوچھیں گے, یہ جب نیٹ پہ چلا جائے گا تو پھر. چوتھی شخصیت ہے ابن تمار ممقانی, علامہ امینی الغدیر, ایک بہت ضخیم کتاب ہے, اور آیت اللہ خوئی. یہ 6 شخصیتیں جنہوں نے بھرپور تائید کی ہے مختار کی. خمس کے حساب میں تو ان کو مانتے ہو, مختار کے حساب میں بھی مان لو بزرگان کے. یہ 6 گواہیاں میں آپ کی خدمت میں بڑی تصدیق کے ساتھ. 18 مراجعین ہیں پوری مرجعیت کی تاریخ میں, نام بھی موجود ہے. اب میرا اتنا حافظہ تو نہیں کہ میں یاد کر کے آتا, یہ جو نیا فیشن آیا میں اسے موبائل میں لکھ کے لے آتا. تو ممبر سے چیٹنگ الاؤڈ نہیں. نعرہ صلوات 18 مراجعین کے نام موجود جنہوں نے صرف حمایت کی. اس کے بعد 22 مکمل کتابیں ہیں ان علماء کرام کی, علماء اہل تشیع کی, جو امیر مختار پر لکھی گئی. زوبس غالباً علامہ امینی کی ہے, یا ابھی میں گفتگو کروں گا تو ذہن میں آ جائے گا. یہ 22 مکمل کتابیں جو امیر مختار کی حمایت میں لکھا گیا. اور آپ کیا چاہتے ہیں بزرگان کا, 2 گواہی پر بات مان لی جاتی ہے. یہاں 22 مکمل کتابیں اور بڑی بڑی نامور شخصیتیں. آیت اللہ خوئی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, انہوں نے اس کی حمایت کی, اور انہوں نے کہا کہ 2 روایتیں بھی امیر مختار کے حوالے سے. اب یہ لوگ جب علم الرجال, بچوں کو مشکل لفظوں میں الجھائیے گا نہیں, علم الرجال کے حوالے سے یعنی جو روایتیں آپ تک پہنچتی وہ کس نے آپ تک پہنچائی ہے اس کو علم الرجال کہتے ہیں. مردوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس پر آیت اللہ خوئی صاحب کہتے ہیں کہ 2 طرح کی روایتیں, ایک وہ جو امیر مختار کی حمایت میں اور ایک جو امیر مختار کی مخالفت میں ہے. اب ان کے دلیل سن لیجیے. حمایت میں وہی لکھے گا جسے حسین سے محبت ہے. تو یہ 22 کتابیں موجود ہیں. امام کی, اب میں آگے
منزلیں آہستہ آہستہ ان اعتراضات کو پہلے سن لیجئے کہ کیسانیہ فرقہ تھا اور یہ براہ راست وہی آتی تھی اس کے اوپر. لیکن دشمن کا کمال ہے, بغض میں ڈوب جاتے جب بھی الزام لگائیں گے. اب یہ عجیب سی بات ہے, میں خشکی کو دور کر دوں, جب بھی ہم ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں فوراً کہیں گے آپ ولایت کو توحید سے ٹکرا رہے ہیں. جب بھی ہم حسین کا تذکرہ کریں گے آپ نماز سے ٹکرا رہے ہیں. عجیب کرشمہ ہے. ہم جب ان کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں تو جا کے ٹکراتا آخری حد سے ہے. یہی تو کمال ہے کہ دشمن کو اس سے نیچے کوئی مقام ملتا نہیں. عرفان عبدی نے کہا تھا, عرفان عبدی مرحوم کے جملے, اللہ غنی کی رحمت کرے, یا علی مدد کے مقابلے میں ڈھونڈ کے لائے یا اللہ مدد کو, اس لیے کہ کوئی اور ملے تو اسے مقابلے پہ لگا. بے ساکیوں کا سہارا دے کر 1400 سال میں. اب یہ سارے اعتراضات دھیان میں رکھیے گا. کیسانیہ فرقہ کہ جو محمد حنفیہ کی امامت کا قائل ہے اور انہیں کو مہدی موعود بھی سمجھتے ہیں, اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی, یعنی ایک پورا طبقہ ہے. لیکن اب جو اس کی تردید میں بات بھی کروں, زیدیہ فرقہ درست, زیدی صاحب بیٹھے ہیں, جو زیدی سادات ہیں, ان سے تو پوچھ سکتے ہیں نا, انہوں نے تو آپ کو نہیں کچھ کہا, ان سے ڈر بھی کوئی نہیں ہے, بے ضرر سے آدمی. زید شہید امیر مختار کی بھیجی ہوئی کنیز ہورا اس کے بدن سے پیدا ہوئے. یہ واحد فرقہ ہے کہ بھیجی ہوئی کنیز سے جب بیٹا پیدا ہوگا اس سے پہلے اس زیدیہ فرقے کا ماننے والا ہے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ اتنا ماننے والا ہے کہ اس نے چن کے کنیز بھیجی جس سے زیادہ فرقیہ چلے بزرگان. اب یہ اعتراضات کی صورتیں ہیں جو سمجھنے والے. تیسرا بڑا اعتراض کہ یہ خوارج, ان کا تعلق خوارج سے. تھوڑی سی مشکل سی گفتگو ہے, ایک دفعہ درود پڑھ دو بزرگان. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے کہیں کسی مجلس میں گزارش کی تھی کہ آپ علی کے دوستوں کو, محبوں کو جانتے ہیں, لیکن علماء کرام نے علی کے دشمنوں کا تذکرہ کیا کہ کتنے طرح کے علی کے دشمن ہیں. پہلے کہلاتے ہیں قاسطین, امیر شام اور اس کے حواری جو ہے وہ قاسطین کہلاتے ہیں. دوسرے کہلاتے ہیں ناقصین, طلحہ اور زبیر اس کے حواری. اور تیسرے کہلاتے ہیں مارقین, سادہ لوگ, بھولی بچے. اگر اس سے اچھا لفظ کہیں ملتا نہیں. وہ جو تم بھی ٹھیک کہتے ہو تم بھی ٹھیک کہتے ہو. جب تیسرے نے کہا کہ دونوں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, کہا آپ بھی ٹھیک کہتے. یہ تین دشمن ہیں علی کے مولا کائنات. اب سن لیجیے, کھلا دشمن ہے قاسطین براہ راست, شام میں ہے اور اس نے جو کچھ کیا وہ لوگوں کے سامنے. مارقین سادے لوگ, جس نے جہاں سے جو کہہ دیا مان لیا, پھر ایک سال بعد کا نہیں وہ تو غلط ہے آپ ٹھیک کہتے. خوارج جو ہے وہ جس کو میں خوارج کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کیا چیز. ان تینوں میں سب سے خطرناک طبقہ جو ناقصین کا ہے, جنہیں آپ اصل میں منافق کہتے ہیں. ان کا کام کیا ہے, آپ کا لباس اوڑھ کر آپ کے درمیان بیٹھے رہیں گے, پتہ ہی نہیں لگے گا آپ کو, آپ سے زیادہ علی گلی کریں گے. لیکن ان کا کمال دیکھیے, منور بھائی صاحب سامنے ہاتھ جوڑ کر فکر کرتا, ان کا کمال یہ ہے کہ 10 سال بعد پتہ لگتا ہے جب یہ ام المومنین کو علی کے مقابلے پر میدان میں لا کر رکھا. ان کی سازشوں کا نتیجہ ہے. یہ وہ ناقصین ہیں, طلحہ و زبیر, مکہ, جو لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ان میں اب ممبر میں بیٹھا ہوں, شرم و حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں. غیرت تک بھی سلب ہو جاتی ہے. آپ ذلیل کرتے رہے, وہ آپ کے ساتھ جڑے رہے جب تک اپنا کام پورا نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو ام المومنین کو علی کے مقابلے پر لا کر کھڑا کرتے ہیں. اسی لیے یہ جمل کا فتنہ, اور یہ تینوں دشمنوں نے جنگوں کو مسلط کیا. 18 مہینے صفین کی جنگ قاسطین کی وجہ سے. اس کے بعد جنگ جمل اونٹ سے متعلق ہے. بہرحال انہیں میدان میں لا کھڑا کیا ام المومنین کے مقابلے. اور تیسرے ہیں مارقین, سادہ لوگ, جن سے خوارج پیدا ہو. انہوں نے بہکا دیا ادھر چلے گئے, انہوں نے بہکا دیا ادھر چلے گئے. 4,500 جب جمع ہو گئے, اس وقت مولا نے نہروان کی جنگ میں تلوار کھینچی, کہا کہ تمہارے 10 نہیں بچیں گے اور میرے 10 نہیں مارے جائیں گے. اور
ہوا یہ 4,500 افراد تھے ٹوٹل جو تاریخوں نے لکھا. ان میں جب مولا نے حملہ کیا نہروان کی جنگ میں تو 10 ان کے بچ کے فرار ہوئے اور مولا کے 9 مولا کے مارے گئے شہید ہوئے اور 9 ان کے بچے. ان میں نے گلاس بڑے بڑے موٹے عینک لگا کر تلاش کیا, اس میں کہیں نہ ابو عبیدہ ثقفی کا نام آیا نہ مختار کا نام آیا, اور یہ کہہ دینا کہ ان کا تعلق خوارج سے ہے. توجہ رکھیے گا, علی کی تلوار کا کاٹا ہوا علی کے نام پر کبھی تلوار اٹھا نہیں سکتا. اب یہ خوارج کیسانیہ اور زیدیہ, اچھا یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی مارا گیا. اور امیر مختار نے بھی کمال کر دیا, قتل کرنے میں نہ رشتہ داری دیکھی نہ صحابیت دیکھی, بس ایک اصول بنایا کہ اگر جرم ثابت ہو جائے, بغیر ثابت ہوئے نہیں مارا, اس سے کہلوایا امیر مختار. اب مجھے اپنی منزلیں طے کرنی, بہت اہم موڑ آ رہی ہے میری گفتگو کا. قرآن کے فہمی والے افراد بیٹھے ہیں, بارہا ہر قدم پہ قرآن نے آواز دی کہ ظالموں کو اس کے انجام اس کی دنیا میں ہی دکھا دیں. کون آئے گا دکھانے کے لیے؟ اور بہت اہم روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مقدس اردبیلی جیسی شخصیت نے اس روایت کو کوٹ کیا ہمارے مسلک جعفریہ میں. اب مشکل یہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ ان ناموں سے ناآشنا ہے. وہ تو بہت سے ایسے مراجعین کے ناموں سے ناآشنا ہے جو اپنا کمال رکھتے ہیں, چند ناموں کو جو میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچے بس آپ انہیں مراجعین سمجھتے ہیں. لیکن کبھی تھوڑی سی زحمت کر کے نیٹ پر ان کو بھی دیکھ لیجئے. کبھی دیکھیے وحید خراسانی کون ہے, کبھی دیکھیے آیت اللہ صادق شیرازی کون ہے, کبھی دیکھیے آیت اللہ براشی نجفی کون ہے, کبھی دیکھیے آیت اللہ بہجت کون ہے, کبھی دیکھیے آیت اللہ سندس کون ہے, کبھی دیکھیے آیت اللہ کشمیری کون ہے. یہ تمام مراجعین جن کے نام لے رہا ہوں گھر سے لے کر نہیں آیا میں, یہ بھی مراجعین ہیں. کبھی ان سے سنیے کہ یہ کیا کہتے ہیں. آپ سے تو میڈیا کی رغبت بلکہ جو پہنچائی جاتی کہہ کرتا کچھ نہیں, اس لیے کہ جس کا رزق لگا رہتے کسی کے رزق پہ آپ کیوں لات مارتے؟ اگر یہی ان کی روزی ہے کہ یہاں کی بات وہاں پہنچائے تو لگا رہتے. مولا کے نام پہ جہاں اور بہت سے کھا رہے ہیں مولا کے نام پہ, یہ بھی صحیح. لیکن یاد رکھیے گا, اب میں جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں مقدس اردبیلی نے اسبق بن نباتہ مولا کائنات کے بہت لاڈلے معتمد صحابی, جسے کہتے ہیں بلو آئی, اس طرح ان سے روایت کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ بنی ثقیف سے ایک جوان مسلط ہوگا. اب وہ پورے واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. کوفے کی گلیوں میں یا کہیں مدینے کی گلیوں میں سن 1 ہجری میں جناب مختار کی ولادت ہوئی. میں ابھی تفصیل جب بیان کروں گا تو اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی. آج مجھے اعتراضات کا جواب دے دیں. تو گلیوں میں کھیلے سے ایک بچے کو اٹھا کر مولا کائنات نے گود میں پیار کیا. کیا کہنا اس کا جسے مولا صحابیوں کے بچوں میں سے چن کر گود لے رہے ہوں. اس کو زانوں پہ بٹھایا اور کہنے لگے یا کیس اے زیرک ہوشیار. وہ جو چہرے کو دیکھ کر سلبوں کا جائزہ لینے والا علی ہے وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا یا کیس اے زیرک اے باشعور بچے, یہ کہہ کے سینے سے لگایا. تو جو ہمارے علماء نے لکھا کہ کیسان کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ جو لفظ کیس آیا ہے تو یہ اس طرح مغربین مشرقین اس طرح کیسان ان کا اس کی کنیت لقب ہے. مختار کا لقب ہے کیسان, تو یہ لقب مولا کائنات نے دیا ہے جس سے انہوں نے کیسانیہ فرقے کی طرف رجوع کر دیا ہے. مولا کا دیا ہوا لقب ویسے ہی ناگوار گزرتا بزرگان گرامی جسے مولا کائنات لقب دے. اس کے بعد اسبق بن نباتہ سینے سے لگا کر پیار کیا کہ یہ وہ بچہ ہے ثقیف کا جو میرے حسین کے قاتلوں کو تہ دیکھ کرے گا. اور جملہ عجیب کا مقدس اردبیلی نے لکھا کہ کم و بیش 3.5 لاکھ یا 3,20,000 دشمنان اہل بیت کو تہ دیکھ کرے گا. اب اس پر اعتراض بھی کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 3.5 لاکھ. پھر خود لکھتے ہیں مقدس اردبیلی, اور یہ کتاب ہے قیام امیر مختار ابو الفاضل رضوی اردگانی نے
بہت تفصیل کے ساتھ ان کے مقدمات قائم کیے ہیں. سب سے جامع کتاب جو اس وقت ہے بازار میں مل جائے گی آسانی سے, قیام امیر مختار ابو الفضل رضوی اردگانی, حجت الاسلام ہے, ایران سے چھپی, ترجمہ چھپا. اس میں سارے باب قائم کیے گئے کہ قرآن میں کیا حکم ہے, رسول نے کیا کہا, ائمہ نے کیا کہا, مراجعین نے کیا کہا. یہاں پر باقاعدہ مقدمہ لڑ کے ثابت کیا ہے کہ امیر مختار کو جس طرح آپ مانتے ہیں اسی طرح امیر مختار کو ماننے کا حق ہے, کسی قسم کا اشکال اس میں نہ رکھے. ایک دفعہ بابا زبر نعرہ اور ایک بہت اہم جملہ ہے کہ بہت سی روایتیں, ان میں ایک سب سے اہم روایت ہے ابن عساکر, جنہوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ رسول پر وحی نازل ہوئی اور رسول نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے بدلے 70,000 لوگوں کو فنار کیا وحی کے ذریعے. اے محمد تیرے بیٹے کے لیے میں 70,000 اور 70,000, یہ لفظ اسی طرح لکھا ہے, 2 دفعہ 70,000 تو 1,40,000 تو ہو گئے بزرگان گرامی. جو مسواک کی حدیثوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, شلوار کے پائچے کے مقام کا تعین حدیثوں سے کر رہے ہیں, وہ یہ حدیث کو بھول جاتے بزرگان گرامی. اور وہ بھی ابن عباس جیسی شخصیت سے. تھوڑی سی اگر تری آ جائے کہ ابن عباس کی بھی وضاحت کر دوں, مجھے گھنٹہ تو پورا کرنا ہے, اگر آپ میرا جتنا ساتھ دیں گے. یہ ابن عباس ہے کون؟ انہیں کہتے ہیں کہ یہ مفسر قرآن, کتابوں میں لکھا ہے مفسر قرآن. اچھا قرآن آیا نہیں تو مفسر قرآن کہاں سے آ؟ دلیل سن لیجیے. کہتے ہیں کہ رسول کریم نبی کریم کھجور کھا رہے تھے. ابن عباس نے دیکھا کہ رسول کھجور کھا رہے ہیں تو منہ کی طرف دیکھنے لگے. رسول نے پوچھا کھجور چاہیے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کھجور نہیں چاہیے, کھجور میں تو بہت, مجھے وہ گٹھلی چاہیے جو آپ چوس کر نکالیں گے. رسول نے گٹھلی چوسی, اس کے بعد نکال کر ان کو دے دیا. ابن عباس نے وہ گٹھلی لی اور اپنے منہ میں ڈال لی. اب سنیے, وہ گٹھلی کو چوستے جاتے تھے, علم قرآن سینے میں اترتا جاتا تھا. مسلمانوں کو شرم نہیں آتی, جو چوسی ہوئی گٹھلی چوس لے اس کے سینے میں تو علم ہے, اور جو براہ راست زبان رسالت چوس کا جواب ہوا. ایسی باتیں ہیں, حوصلہ ہے مجھے بات کرنے کا. ایک شخصیت ہے, اب زبان کا مزہ لینا چاہتا ہوں, سنو اور بھائی میرا ساتھ دیں گے. ہمارے گھروں میں ابھی بھی وہ نعمت خانے, جب میں نے تو دیکھی ہے, ان بچوں کو کیا پتا نعمت, ان کو نعمت کا نہیں پتا, وہ دودھ کو نعمت خانے میں اما رکھ دیتی اور اس کو تالا لگا دیتی اور کہتی دیکھو بلی سے بچا کے رکھنا, جب آپ بلی سے دودھ نہ بچے تو بلیوں کے باپ سے کیسے بچے گا؟ میں بیان کرنا چاہتا ہوں واقعہ ہے. اصحاب اب یہ ساری اصطلاحیں وہ ہیں جو میں نے 14 سالوں میں نے بڑی مشکلوں سے یاد کیا, خود سمجھا ہے پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں, الجھن نہیں آپ تک منتقل کر. کچھ شخصیتوں کا شمار ہے اصحاب صفہ میں. صفہ نبی کریم کے مسجد نبی کے باہر ایک چبوترا تھا, وہاں آ کے بیٹھ گئے تھے, جس طرح افغان بھی فوجی آ کے بیٹھ جاتے ابھی بھی ہیں. تو ان میں اصحاب صفہ میں ایک شخصیت ہے ابو ہریرہ, ان کا نام ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ جو اتنی ساری حدیثیں, اسلام قبول کرنے کا سن بھی دیکھ لیجئے اور حدیثوں کی تعداد بھی سن لیجئے, ابکے کی پیاز مکے میں کیسے بکتی ہے یہ بھی پوچھیے گا, منور بھائی سے پوچھیے گا, یہ سب میرا کام نہیں. تو اتنی ساری حدیثیں کیسے, اتنی چھوٹی سی عمر میں, ننھی سی عمر میں, 2.5 سال کی عمر میں. اس کی دلیل سن لیجیے کہ رسول کے پاس لوگ ہدیہ لے کر آتے تھے, یعنی محبت کے ساتھ تحفہ پیش کرتے تھے. ایک دودھ کا پیالہ بھرا ہوا لا کر رسول کے سامنے رکھا. رسول نے وہ پیالے کا ایک گھونٹ لیا اور پیالہ وہیں چھوڑا. اندر سے کسی نے بلایا, رسول اٹھ کے چلے گئے. کیمرہ لگا ہوا, میں منظر بھی نہیں بیان کر سکتا. یہ چونکہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا, انہوں نے دیکھا رسول دودھ چھوڑ گئے.
تو بالکل کیٹ واک کرتے ہوئے دودھ کے قریب پہنچے، آہستہ آہستہ. میرا ساتھ دیجیے بزرگان، اس سے مناسب وہ جو کیٹ واک جس میں آواز نہیں آتی، وہ کرتے کرتے اس پیالے کے پاس پہنچے اور پورا پیالہ پی لیا. اب جو رسول آئے تو رسول نے پیالے کو خالی دیکھا تو ان کی شکل دیکھی اور انہوں نے کہا یوٹیوب بروٹس. اب یہ باتیں ہیں، مجھے اجازت دیجیے بزرگان، میں بچوں کو سمجھا نہیں سکتا. اب سنیے دلیل. چونکہ وہ چھوڑا ہوا دودھ، رسول کے منہ کا لگا ہوا دودھ، وہ انہوں نے جو پیالہ پیا تو سارا ان کے اندر علم سینے کے اندر اتر گیا. اب سمجھ آئی قبضے کا علم کیا ہوتا ہے، علم لدنی کیا ہوتا ہے. اسی لیے بخاری صاحب کو زحمت کرنی پڑی. 1 لاکھ میں سے، اب میں یہ باتیں نہ کروں تو پھر کب کروں بزرگان گرامی؟ امیر مختار پڑھوائے اور یہ بھی بات نہ کروں بزرگان گرامی. اسی لیے 94,000 حدیثوں کو رد کیا گیا کہ اس میں سے کسی کے دودھ کی بو آتی ہے. میں اس سے زیادہ معذب لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اب مجھے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے اور منزل تک لے جانا. ختم نہیں کر رہا بزرگان گرامی، آدھا گھنٹہ ہو گیا. ابو عبیدہ ثقفی، میں شجرا تھوڑا تعارف کرا دوں تاکہ نئے لوگ اس میں شامل ہو جائیں اور پھر آج کی باتیں یہیں تک ختم. ابو عبیدہ ثقفی باپ کا نام اور پورا شجرا ہے بنی حوازن جو سلسلہ ہے اس کی شاخ ہے ثقیف، بنو ثقیف، اس سے تعلق ہے. 2 بڑی اہم شخصیتیں ہیں. زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کے کوئی نام اچھے نہیں ہیں، لیکن 2 یا 3 ایسی، سلید ابن عباس، ابو عبیدہ ثقفی اور عروہ بن مسعود ثقفی، یہ 3 وہ نام ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی بنی ثقیف کے سرداروں میں سے. یہ شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے، پھر کبھی وقت ہوا تو اس پر گفتگو کروں گا، لیکن آج تمہید ہے کہ جب قرآن محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت عرب کے لوگ کہتے تھے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کے ہوتے ہوئے قرآن ان پہ کیوں نازل؟ اتنی معتبر شخصیت، اتنی اہم شخصیت. اس شاخ کے باپ کا نام ہے ابو عبیدہ ثقفی، اور اس بات کو میں چھوڑ نہیں سکتا. آج یہی تھا. جنگ تلوار تک، تلوار کے ذریعے اسلام کہاں تک پھیلا، جا کر سوچئے گا اور پوچھئے گا. اور پوچھا بھی ایران کس کی سلطنت میں فتح ہوا؟ جہاں جہاں تک تلوار گئی، جب تک تلوار رہی اسلام رہا. اب یہ باتیں بچوں کو سمجھانا ہے کہ جہاں تلوار سے پھیلا، جب تک تلوار رہی وہاں اسلام رہا. اور جہاں آل محمد کے کردار سے پھیلا وہاں آج تک اسلام ہے. اور جہاں صرف تلوار سے پھیلا اسپین میں، وہاں جب تک تلوار رہی اس وقت تک اسلام رہا. اب یہ خلیفہ دوم کا وقت سن 13 ہجری 22 جمادی الثانی، جمادی الاول، خلافت اول کی رخصت کا، وفات کا سن ہے. آپ کو نہ پتہ تو ہم سے پوچھ لیا کریں. آپ کو تو رسول کی سن وفات صحیح نہیں پتا تو باقی لوگوں کو کیسے پتا ہوگی بزرگان جان؟ تھوڑا سا ہوا کر دیجیے تاکہ میں گفتگو کو آگے چلوں. آپ کی خاموشی 2 باتیں، یا تو میں چھوڑ دوں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. 3 شخصیتوں کو بلایا جن میں ابو عبیدہ ثقفی اور 2 اور معتبر نام ہے کہ ایران کی جنگ میں کس نے جانا. تو والنٹری پہلے اپنے آپ کو ابو عبیدہ ثقفی پیش کر چکے کہ اس جنگ میں جاؤں. اب جب سردار بنانے کا وقت آیا تو ابو عبیدہ ثقفی یعنی امیر مختار کے والد گرامی کو اس کا لشکر کا سالار بنا کر ایران بھیجا. 13 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 1 ہجری میں امیر مختار پیدا ہوئے. 13 برس کا امیر مختار اس جنگ میں شریک ہوا ہے. کیا بات ہے. یہ کمال ہے، شجاعت کا مظاہرہ. ظاہر بات ہے کہ جسے مولا کائنات گود میں لے کر گیس کے لقب سے آشنا ہو جائے
کہنا دور کی بات، جسے مولا کائنات نے گود میں لے لیا ہو شجاعت تو اس کے رگوں پہ میں ویسے ابو عبیدہ ثقفی ایران پہنچے، یوم جسر کہتے ہیں پل کو، وہاں ایک پل کے قریب یہ جنگ ہوئی، اس میں ہاتھیوں، ادھر سے ہاتھی پہ فوج سوار تھی، تو ان کا ہم کو ہمارے والوں کو ہاتھی سے کبھی تجربہ جب بھی واسطہ پڑا ہے اونٹوں سے پڑا ہے، اونٹوں کی کینہ پروری پتا ہے، ہاتھی کی دشمنی کا نہیں پتا آج تک گزرا۔ اب جو جنگ ہوئی تو بڑی بہادری سے لڑے اور پھر ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل کر بہت سے لوگ مارے گئے، جن میں ابو عبیدہ ثقفی شامل ہے جو میدان میں شہید ہوئے، ان کے بیٹے مختار۔ ان کے ایک چچا ہے مسعود ثقفی جو بصرے میں مولا کائنات کے ساتھ، پھر جب باپ شہید ہو گئے دور یتیمی گزارا بصرے میں مسعود ثقفی کے ساتھ۔ عجیب سا کردار ہے خدا کی قسم، پہلے میں پڑھتا تھا سمجھ نہیں آتی تھی، 14 سال میں جب اور موقع ملا تو مجھے ان کی سائیکومیٹری ٹیسٹ کر کے پتہ لگا کہ کردار کیا تھا۔ مسعود ثقفی امام حسن علیہ السلام زخمی ہوئے ایک جنگ میں، اور زخمی ہو کر جو پناہ لیے خارجیوں کی وجہ سے، تو وہ مسعود ثقفی کے گھر میں آ کر امام حسن علیہ السلام نے پناہ لی۔ امامت کو امامت کی طرح مانیے، آپ کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں کہ امام وہاں کیوں گئے تھے، امام وہ ہے آپ نہیں ہے۔ امام جو کر دے وہ امام کی حکمت عملی، آپ کو اختیار نہیں کہ آپ پوچھیں امام نے یہ کیوں کیا، پیش امام سے تو پوچھ سکتے ہیں آپ، امام سے نہیں پوچھ سکتے۔ جب آپ اپنے آپ کو مسلک امامیہ کا کہیں کہ امام نے جب یہ کر دیا تو پھر دوسری رائے نہیں، یہ نہیں پوچھنا کہ امام نے فلاں کیوں کیا۔ یاد رکھیے گا مودت کے دائرے سے نکل جائیں گے اگر امام پر اعتراض کیا۔ بہت بڑا جملہ ہے، ماشاءاللہ۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، مولا کائنات نے سمجھا دیا تھا مالک اشتر کو، ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے، مالک اشتر کو اپنے ہاتھوں سے طریقہ جنگ کرنے کے انداز سکھائیں۔ اسے اختیار ہے کہ جسے سکھایا ہو کبھی کبھی دعویٰ کر سکتا ہے، مولا کائنات سے سیکھا ہے، سکھا کر جوان کیا۔ صفین کے میدان میں ایک طرف سے مولا کائنات حملہ کر رہے، ایک طرف سے مالک اشتر حملہ کر رہے، مولا بھی تکبیر بلند کر رہے ہیں، مالک اشتر بھی تکبیر بلند کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ گنتے بھی جا رہے ہیں۔ آخر میں جا کر استاد شاگرد کی نظریں ٹکرائی، مالک اشتر نے مسکرا کے کہا مولا بس ایک اور مار لوں تو آپ کے برابر ہو جاؤں گا۔ چلتی ہوئی تلوار میں مولا کائنات نے کہا مالک اشتر میری برابری کر رہے ہو، کفر نہ کرو، میری برابری کا دعویٰ کر کے کفر نہ کرو، تمہاری تلوار کے سامنے جو بھی آ رہا ہے اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہو، خدا کی قسم علی کی تلوار اس پر نہیں اٹھتی جس کے سلٹ سے قیامت تک ایک بھی مومن پیدا ہونے والا وہ امیر مختار، وہ امیر کائنات جو سلبوں کا جائزہ لیتا ہو، اس نے مختار کو گود میں اٹھا کے یہ کہا کہ یہ میرے بیٹے کا انتقام لے گا۔ علی کو بھی مانتے ہو اور شک میں بھی مبتلا رہتے۔ ارے یہ تو میسا میں تمار جانتا تھا۔ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے بہت سی باتیں میں نے کہا، امید چھوڑ کر مجھے اپنے مقصد پر رہنا ہے۔ جب امیر مختار کو کوفے میں ابن زیاد نے قید کر کے کوفے میں قید خانے میں ڈالا، میں پھر کل کیا منزل آئے گی یہاں سے خروج شروع کروں گا کہ اب جو پہنچا تو اندھیرے میں اندازہ ہوا کہ کسی کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں پڑی۔ دیکھیے اندھیرے میں گفتگو ہے، جو امام جن کے ساتھ جس نے امام کے ساتھ وقت گزارا ہو اسے دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی یا ان روشنیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک منٹ رک جائیے گا یہیں پر۔ ایک شخصیت ہے ہارون مکفوف، جو ذاکرین ہے، جو روضہ خان ہے امام کے دوروں میں، ان میں ایک شخصیت ہے ہارون مکفوف، امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں۔ مکفوف کہتے ہیں اندھے کو، اور عربی میں اس اندھے کو جس کی آنکھیں تک جڑی ہوئی ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے آنکھیں کھلی ہوں نظر نہ آتا، ایک آنکھیں جڑی ہوئی۔ ایک عجیب سی روایت نظر سے گزری کہ
ابو بصیر کے ساتھ مولا امام محمد باقر علیہ السلام مسجد میں موجود ہے، نمازی سامنے موجود۔ ایک مولا نے کہا کہ ابو بصیر ان سے پوچھو تم نے اپنے امام کو دیکھا ہے؟ اب یہ بات میں سوچتے رہیے گا امام غائب ہو گئے، نظر نہیں آئے، یہ سب آپ کا معاملہ ہے۔ میرا امامت پہ مکمل یقین ہے، وہ جب چاہے ظاہر ہو جائے، وہ جب چاہے پوش ہو جائے، یہ امام کا اختیار۔ اب جب پوچھا تو ایک نے کہا جو سب سے زیادہ نمازی عبادت گزار کہتے صبح ملاقات ہوئی تھی، کسی نے کہا دوپہر کو دیکھا، کسی نے کہا بازار میں دیکھا۔ اتنے میں ہارون مخفوف داخل ہوئے جن کی آنکھیں جڑی ہوئی۔ ابو بصیر نے پوچھا کہ ہارون مخفوف اپنے امام کو دیکھا ہے؟ کہا یہ سامنے تو کھڑے ہیں۔ جب دل روشن ہو جائے محبت امام سے تو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا ایک بھاری زنجیروں میں آواز دی، کون؟ کہا مختار ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے وہ میسا میں تمار جس نے ایک علم سیکھا ہے علی کی خدمت کر کے۔ میں ابھی بیان کروں گا نہیں، یہ بہت ضروری بات ہے جو بچوں کو سمجھانے والا۔ وہ علم سمجھنے کیا ہے، میں نے شاید پہلے بھی گزارش کی ہے، بس آج مجھے صرف تعارف کرانا ہے۔ پہلے وہ علم سیکھا ہے جو امیر مختار نے اسے منایا بتایا، مجھے صحیح لفظ انگریزی میں سمجھیے فیس ریڈنگ، چہرے دیکھ کر اس کی موت کا دن کا تعین کرنا، یہ مولا کائنات کی خدمت میں رہ کر میسا میں تمار نے سیکھا ہے۔ چہرہ دیکھ کر نسب بتا دینا۔ اچھا میں بارہ گزارش کرتا ہوں، لیاقت بھائی اللہ ان کو زندگی دے، میرے روحانی پیشوا بہت سی میری مدد کرتے ہیں منزلوں میں۔ ذرا یہ پوچھئے گا کہ میسا میں تمار کی زبان کیوں کاٹی گئی؟ تاریخ کا واقعہ ہے اور حیرت سے نہ سنیے کہ میسا میں تمار کی زبان کیوں کاٹی؟ اس لیے کہ سوکھے ہوئے درخت کو پانی دے رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ میرے مولا نے کہا اس پہ پھانسی دی جائے گی۔ اہل علم گزرے، کہا ہمارا علم کہتا ہے کہ یہ خشک ہو جائے گا، پھر پانی دیے چلا جائے گا۔ خود ساختہ اہل علم کو جلانے کا بہترین طریقہ یہ کہ جس چیز کو برا کہے اسی کو پانی دیتے ہیں۔ اہل منطق گزرے، ہماری منطق کہتی درخت سوکھا ہے گر جائے گا، سنتا رہا پانی دیتا رہا۔ اہل دانش گزرے کہ درخت سوکھا ہے گر جائے گا، لیکن وہ پانی دیتا رہا۔ ایک جملہ کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ یہ ہرا ہوگا۔ یقین دیکھیے کہ میرے مولا نے کہا یہ ہرا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا مولا کہے اور یہ ہرا نہ ہو۔ اب مجھے سوچ کر بتائیے گا اگر درخت گر جاتا تو اہل علم کی فتح، اہل دانش کی فتح، اہل منطق کی فتح، لیکن بعد میں وہ درخت ہرا ہوا، کس کی فتح؟ علی کی محبت کی فتح، علی کی یقین کی فتح۔ بس اب مجھے اس پہ پھانسی دیا، جب درخت کھڑا ہو گیا تو شمع امید ویسے ہی بجھ گئی۔ ظالم ترین حاکم آیا، گلیوں میں کہتے پھرتے تھے میرے مولا نے کہا کہ تیری زبان کاٹی جائے گی اس درخت۔ ظاہر ہے کوفے کے مولا کے گھر کے سامنے میسا میں تمار کا روضہ ہے، مسجد کوفہ کے بالکل سامنے۔ آج بھی وہ روضہ بتاتا ہے کہ تم نے صرف زبان کاٹی تھی، آج بڑے بڑے اہل زبان یہاں آ کر سجدہ کرتے ہیں یہاں سے تاثیر لینے کے لیے۔ اب مجھے یہ گزارش کرنا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے انشاءاللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کو کسی نہ کسی طرح پہنچ جانی چاہیے۔ اگر اس ممبر سے سچ نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ لال مسجد سے آپ بولنا شروع کر دیں، میں یہاں سے چھوڑ دیتا ہوں، علی کے فضائل یہاں سے بیان کرنا شروع کر دیں، آپ کر دیں۔ میٹھا زبان کیوں کاٹ؟ بدترین بادشاہ آیا، لعنت بھیجے، نام نہ لیجیے بزرگان، ان لوگوں کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ لعنت بھیج دیا کر لعنت خود پہنچ جاتی، اور اب تو لعنت بھیجنے کے لیے بہت دور نہیں جانا پڑتا، ایک موم بتی لے کر شام کو وہاں پہنچ جائیے، لعنت صبح خود آ جائے گی۔ تو اب وہ جب آیا تو سن رہا ہے کہ میں علی مولا نے کہا ہے کہ تجھے تیری زبان کاٹنا ہے، جو علم سیکھا ہے میں جہاں پر روک آیا۔ وہ میسا میں تمار نے امیر مختار کو خبر کیا دی تھی؟ مولا کائنات تو بہت دور کی بات، یہ میسا میں تمار جانتا تھا کہ امیر مختار کون ہے۔ اب جب چھولی پہ لٹکایا گیا تو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری زبان نہیں کاٹ۔ ہاتھ کاٹا، علی کی فضائل میں اور اضافہ، دوسرا ہاتھ کاٹا، علی کی فضائل میں اور اضافہ، ٹانگیں کاٹی، علی کی فضائل میں اور اضافہ، کہا زبان نہیں کاٹوں گا۔ اب جب جھوم کر علی کا چاہنے والا سولی پر، اب جب اس نے دیکھا
کہ 7 آدمی کھڑے ہوئے, وہ جو سیکھا ہوا علم تھا مولا کائنات کا, اس کو استعمال کر کے کہا تمہارا باپ فلاں نہیں ہے فلاں ہے, تمہارا باپ فلاں نہیں ہے فلاں ہے, تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو فلاں کے بیٹے ہو. جب 5ویں تک پہنچا, بادشاہ یہاں کھڑا تھا, اس نے کہا فوراً اس کی زبان کاٹو, ایسا نہ ہو کہ مجھ تک پہنچ جائے. یہ علم مولا کائنات. حضرت صلی صاحب کا جملہ ہے کہ کوفے کی گلی میں حبیب نے مظاہر کا اور مصعب تمار کا سامنا ہوا, تو مصعب تمار نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, اب مولا کے محبت کرنے والے دونوں اصحاب, کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جو داڑھی ہے تمہارے خون میں رنگین ہو. اس وقت حبیب نے مظاہر نے کہا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, تجھے اس درخت پر پھانسی دی جائے گی, سولی دی جائے گی. تو مصعب نے حیرت میں کہا, آگے کہا کہ میں نے یہ علم مولا کی خدمت کر کے سالوں میں سیکھا. تو حبیب نے مظاہر نے جواب دیا کہ یہ اپنے اپنے ولی بنانے کا انداز ہے, جس دن میرا آقا ولی بنانے بیٹھ گیا ایک رات میں 72 ولی تیار کر دے گا. ابھی تاریخ کے جھروکے ہیں اور بڑے بڑے خطیبوں نے. تو اب جب مصعب تمار نے دیکھا کہ امیر مختار آؤ, تمہیں خبر میں دیتا ہوں کہ تم یہاں سے رہا ہوگے, قاتلان حسین سے انتقام لوگے. ذرا سوچئے, جس بچے کو بالا ہی اس لیے گیا ہو کہ وہ قاتلان حسین کے انتقام لے گا, اس کی کیفیت کیا ہو. کل انشاءاللہ موقع ملا امیر مختار کے کردار کو گفتگو کریں. مختصر یہ کہ امیر مختار تقویٰ کی کن منزلوں میں تھی کہ جب قتل ہوا امیر مختار اور دربار میں ان کی دونوں بیویوں, ایک کوفی اور ایک شامی, تو شامی نے اپنا رنگ دکھایا اور کہا کہ میں اس سے بیزار ہوں, اس کو قتل کر دو. کوفی نے کہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو سال بھر روزے سے رہتا تھا, تہجد کا عبادت گزار تھا. یہ کردار بیان کیا ہے زوجہ, اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو. اب جو یہ کہا کہ تم رہا ہوگے اور قاتلان حسین سے انتقام لوگے, تو اتنا تو مصعب تمار جانتا تھا. تو جب مولا کائنات, اور بس مجھے ابھی 2-4 گفتگو اور, جب امام تائید کر دے, بڑے عجیب انداز ہے, لیکن تو گزارشات کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ہماری تائید میں, مومنین سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے حق کی دفاع میں ایک لفظ بھی کہتا ہے اس کی پشت پر ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. آل محمد کے حقوق پر گھبرایا نا. اب وہ ان کی روایت یہ ہے کہ جس نے ہماری حمایت میں ایک لفظ بھی بولا اس کی پشت پر ہم ہیں. تو جنہوں نے ان کا حق چھینا ان سے حق واپس دلوایا ہے. اور یہ حق ایسے نہیں, 5 سال تک, اکثر ہجری میں واقع کر بڑا ہوا ہے, 5 سال تک بنو ہاشم کی بیویوں نے سر میں تیل نہیں ڈالا, ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے. مینا میں خیمہ لگایا کر مجلس اعضا برپا کرتے تھے امام محمد باقر علیہ السلام, لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے. ایک دن ایک شخصیت آ کے بیٹھ گئی, امام نے, اب یہ مسئلہ امام, جب لوگ بیٹھے تو سلام کیا, امام نے پہچانا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ امام نہ پہچانے, لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ امام نے نظر انداز کیا تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف آ جائے, امامت کو امامت کی طرح سمجھے بزرگان کرام. امام اور یہ نہ جانتے کہ یہ کون ہے, وہ آگے بڑھ کر جب سب کی توجہ لے چکا پوچھا تم کون ہو, کہا کہ میں مختار کا بیٹا حکم. امام نے ہاتھ تھاما, ماتھا چوما اور اپنے ساتھ بٹھایا, عزت دی. امام نے جسے عزت دی ہو اس کے عقیدے کے بارے میں فکر نہ کیا کرے بزرگان کرام. اب جو ہاتھ چوم کر اس نے کہا مولا ایک بڑی الجھن میں ہوں, میرے باپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ کذاب ہے, انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو یہ جو الزامات ہے اس پر بھی گفتگو کروں گا اگر موقع ملا. کہ یہ الزام لگاتے ہیں جو صحیح ہے وہ آپ فرمائیں گے. کیا کہا کہ میں نے, اللہ جزائے خیر دے, مختار کو میں نے اپنے باپ سے سنا, یعنی سید سجاد سے, کہ میری ماں کا جو مہر ہے وہ ان پیسوں سے ہے جو امیر مختار نے میرے بابا کو بھیجا تھا. فاطمہ بنت اسد, ان کے جو مہر ہے اس امیر مختار کے پیسوں سے. اور جناب ہورا جو کنیز بھیجی, وقت آیا تو وہ بھی انشاءاللہ اس وقت پہ حل کروں گا کہ اس کا مہر
مختار کے، اور سلام ہو اللہ جزائے خیر دے امیر مختار کو، جس نے ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کیا ہے۔ امام کہہ رہے بزرگان مطلب سید سجاد جب پیسر سعد کا اور ابن زیاد کا سر پہنچا ہے نا، اس وقت امام ناشتہ تنام پر فرما رہے تھے۔ گزارش کروں گا ابھی، اب وہ سر آیا تو امام کے چہرے پر جو نور باللہ مناتے ہیں نا یا غم کا خاتمہ، اس وقت امام کے چہرے پر تبسم آیا تھا۔ کس کے چہرے پر؟ جو 40 سال حسین کے غم میں روتا رہا، خون کے آنسو رہتے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ امیر مختار کی وجہ سے آئی ہے۔ جس نے سید سجاد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی اسے مختار کہتے ہیں بزرگان۔ اس کے بعد جو تحائف بھیجے، اب جناب میں گزارش کرتا ہوں کہ جو مال ہاتھ آتا تھا اس میں سب سے پہلے امام کا حصہ نکال کے اسے مدینے بھیج۔ اب یہ باتیں آج تمہیداً عرض کر رہا ہوں، کل تک تصویری زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جو کنیزیں آئیں ان میں ایک ہورا، زید شہید کے مزار پہ آپ لوگ گئے جو زائرین ہیں، وہاں پر منور بھائی نے بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ جو زیدی سادات ہے کہ اب یہ روایت سن لیجیے، یاد آ گئی۔ ایک ہے دعا جناب رحم اللہ الدین کی تعلیم ہے، ابو حمزہ سمالی، دعا سمالی، ثابت بن دینار ان کا نام ہے، اور یہ وہ امام کے صحابی جنہیں امام نے دعا ابو حمزہ سمالی تعلیم دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام نے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی حورا نامی ایک خاتون آئی ہے اور مجھے حکم دیا تم اس سے شادی کر لو، اور اس کے ساتھ ہی مجھے رسول نے بیٹے کی بشارت دی۔ دروازے میں دستک ہوئی، اب دروازہ کھولا تو اس کنیز کو لانے والے کا منظر لکھا کہ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کو چٹکی سے پکڑا ہوا تھا آستین سے۔ تقدس کا ہے، ذرا جائزہ لیجیے۔ دروازے میں تصور کا مولا امیر مختار نے جہاں اور بہت سے سامان بھیجا، اس میں یہ ہورا نامی کنیز ہے جو پاک باز کنیز ہے، جس کو آپ کے لیے بھیجا۔ چونکہ امام خواب میں دیکھ چکے تھے، امام نے اس سے عرض کیا، اس کے 1 سال بعد زید شہید جیسی شخصیت امام کو بیٹے کی صورت میں ملی ہے۔ یہ امیر مختار کا کرم کا رشمہ، سبحان اللہ، بس رحمت تمام رہا۔ یہ جو پوری جنگ ہے امیر مختار کی، ٹیکنیکل باتیں تو 5 منٹ اور دیجیے گا، بسم اللہ، کہ جب کوئی کہیں حکومت حاصل کرتا ہے، اب تو بہت آسان یہ باتیں سمجھنی بچوں کے لیے، جب حکومت مل جاتی ہے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سرکش طبقہ ہے اس سے دوستی کی جائے، اس کو قریب بلایا جائے، ان سے کمپرومائز کیا جائے، ان سے شٹل ڈپلومیسی، یہ لفظیات آتی ہیں، وہ کی جائے۔ 17.5 مہینے کی حکومت ہے امیر مختار کی۔ جب خروج پڑھوں گا تو گزارش کروں گا کہ امیر مختار نے کیسے کوفے پر حکومت حاصل کی، ایک امیر مختار، اور کیسے اس نے سارے تانے بانے بننے کے بعد حکومت حاصل کی۔ جسے حکومت مل جائے، کل 17.5 مہینے کی حکومت ہے، اور کم و بیش 1,80,000 قاتلان حسین کو فنار کرنا ہے۔ اگر یہ تو بڑا کیلکولیٹ کرتے نا کہ مولا 1,000 رکعت کیسے پڑھ لیتے تھے، کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کرتے، پاسبل نہیں ہے۔ یہ بھی کیلکولیٹ کرو کہ صرف تلوار سے اگر قتل کیا ہوگا تو 1,80,000 کتنے عرصے میں قتل ہوئے، وہ بھی چھپے ہوئے دشمن۔ عجیب منظر، میں بھی یہی پر کوفے میں عجیب فضا تھی۔ جب امیر مختار اقتدار میں آیا، منبر پہ پہلا دن دارالعمارہ میں جو خطبہ دیا وہ خطبہ موجود، 13 آدمی ایک طرف کھڑے ہوئے تھے رسیوں میں بندھے ہوئے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا امیر جب تو خروج کر رہا تھا یہ تیرے مخالفین تھے، کہا اس کا رہا کر، میں اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہوں، میرا اختیار ہے۔ اس کا پہلا خطبہ دیا کہ یاد رکھو حسین کا کوئی قاتل اگر قبر میں بھی چھپا ہوگا تو مختار اسے قبر سے نکال کر سولی دے گا۔ یہ مختار کا پہلا خطبہ ہے۔ امیر ہے، اب اس کو اپنی حکومت بچانی چاہیے تھی۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں۔ جب یہ جملہ کہا تو اب کوفے کی فضا کیا تھی؟ پہلا خطبہ دینے کے بعد امیر اپنے دارالعمارہ میں چلا گیا۔ اب فضا جو لکھی تاریخ میں بڑی دلچسپ، کل تک میں دیکھتا تھا کہ غلام آقا کو
کندھے پہ اٹھا کر بازار میں گھماتے تھے. یعنی آقا کندھے پہ بیٹھا ہے, منظر ذرا ویژوالائز کیجیے میرے ساتھ کوفہ چلیے کہ آقا بیٹھا ہوا کندھے پر اور روز بازار میں غلام لے کے جا رہا ہے. چلیے اگر رنگوں کا بھی فرق ہے پھر بھی اگر نابینا ہے تو وہ جو حبش کا غلام ہے اس نے عرب کے خوبصورت آقا کو کندھے پہ اٹھایا ہوا. اب جو امیر مختار کا خطبہ ہوا اس کے بعد یہ ترتیب بدل گئی. کہنا نہیں چاہتا, ایک فقرہ اور ہے بزرگان گرامی زاہدی صاحب نے کہا لیکن وہ ذہن نہیں دیتا, پھر کبھی صحیح. تو اب جب دیکھا اب آقا جو ہے وہ غلام کو کندھے پہ اٹھائے بازار میں پھر رہا, تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا غلاموں نے کہا کہ ہمیں کندھے پہ سیر کراؤ. غلاموں کو جب موقع ملتا ہے نا تو دشمن سے بدلہ خوب لیتے ہیں. کہا ہمیں کاندھے پہ لے کر سیر کراؤ. انہوں نے کہا نہیں لے گا, اگر نہیں لیتا امیر کو جا کے بتاتے ہیں کہ تم کون ہو. اس خوف سے آقا غلاموں کو کاندھوں پہ اٹھا کر بازاروں میں لے جاتے تھے. اتنا خوف تھا امیر مختار. اور بس اب کرائٹیریا سن لیجیے کہ امیر مختار کا آخری جملے. امیر مختار نے کرائٹیریا کتنا, قتل کا جو کرائٹیریا ہے اس میں ایک واقعہ بہت اہم ہے جو ہر سال سناتا ہوں کہ مولا کائنات نے کہا کہ یہ غلام اس کا معیار دیکھیے. جب قتل حسین گرفتار ہو کر آتے تھے ان سے پوچھا تم نے ظلم کیا کیا, وہ سارے ظلم بیان کرتے تھے. اس کے بعد جس کہیں جملہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا روز عاشورہ خطبہ ہے کہ جب آخری منزلیں آئیں تو کہا کہ مولا اے پروردگار ثقیف کی اس جوان کو ان پہ مسلط کر جو ہمارے ایک ایک قتل کے بدلے قتل اور ایک ایک ضرب کے بدلے ضرب کا بدلہ لے گا, جسے روز عاشورہ معمار کربلا یاد کرے بزرگان. اب بس ایک منظر اور زحمت تمام. کرائٹیریا کیا بنا ہے؟ وہ گرفتار ہو گیا, اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں, ان میں ایک شاعر گرفتار ہوا. یہ شاعر ہر دور میں بچ جاتے اور مختار کا انداز دیکھیے. اس شاعر کا نام ہے ابو الخلیق. ابو الخلیق گرفتار ہو کر آئے, اس نے ہاتھ جوڑ لی جو شاعروں کا طریقہ کار ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی میں تو شاعر ہوں اور مجھے میرا کام شعر لکھنا ہے, مجھے پیسے دیتے تھے میں شعر لکھ دیتا. پتہ لگا پیسے دے کر شاعری کرنے والے پہلے بھی تھے. جیسے چاہو منتخبت لکھوا لو, جیسا چاہو قصیدہ لکھوا لو. منور بھائی خاموش ہے, میں نے منور بھائی سے پوچھیے گا کہ درباری قصیدوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جہاں پیسے دے کر اپنی شان میں ایسے قصیدے لکھوائے جائیں کہ جن پہ کہا جائے کہ یہ وہی نازل ہوتی ہے ان کے اوپر. وہ قصیدے موجود ہیں اردو ادب میں موجود. ہر کوئی غالب تو نہیں ہوتا بزرگان کا, پھر کبھی شیخ ادب کا موجود. اب وہ گرفتار ہوا, کہتا میرا کام شعر کہنا ہے. تو امیر مختار نے کہا کہ تمہارا کام شعر کہنا ہے تو تم کسی وقت بھی شعر کہہ سکتے. اس نے کہا جی بالکل, جس پر کہیں گے میں شعر کہتا ہوں. کہا اس کی رسیاں کھول دی. کہا اس کو ایک آرام و آسائش کے والے کمرے میں رکھو. مالک اشتر سے ابراہیم بن مالک اشتر سے کہا, انہیں ایک آرام والے کمرے میں رکھا. اور کیا آفر کی دیکھیے, ابھی خزانہ خالی ہے, دشمنوں کی ہر طرف بہتات ہے. آفر دیکھیے میرے مختار کی. کبھی اس طرح بھی سمجھ, باقی تو ساری باتیں آپ تحقیق کے راستے میں سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات نے خیبر اکھاڑا یا نہیں اکھاڑا, وہ خیبر سے آواز مدینے میں پہنچی کیسے, سب باتیں ہیں, یہ بھی کبھی سوچیے. کہا کہ تو شعر کہتا ہے نا, اب آفر سنیے. کہا ایک شعر تو مولا علی کی محبت میں کہتے میں تیری جان بخش دوں گا. حسین کا غلام یہ تو جانتا ہے کہ جو علی کی محبت میں ایک شعر کہتے اس کی جان بخشی جا سکتی ہے. اتنا تو مختار بھی جانتا. اس کے بعد کیا کہا کہ اس کے بعد تو جتنے شعر کہے گا اس کے بدلے تیرے برابر تول کر تجھے سونا دوں گا. کتنی مشکل آفر. اور شاعروں کا کیا پتا, اب یہ لفظیات موجود ہے اردو شاعری میں, یہ بڑا بسیار وہ ہے. میں نے یہ چیزیں بڑی مار کھا کے سیکھی. میں بھی آپ کی طرح خاموشی سے دیکھتا جو ادب سے وابستہ ہیں. بعض ایسے شاعر ہیں جو رات کو ناڑے میں گرا باندھتے تھے, 150 شعر کہہ لیتے. شاعر ہوتا چاہے عربی کا ہو یا اردو کا ہو. اتنی سنگین آفر دے کر آرام سے سو گیا امیر مختار. جسے دینا ہے وہ تو سو گیا, جسے لینا ہے وہ ساری رات جاگتا رہا. اب جو صبح آمنا سامنا ہوا تو آنکھیں سوجی ہوئی. مختار دربار میں بیٹھا اور وہ ابو الخلیق سامنے آیا. بس آخر جملے کہا تم نے کہا امیر میں نے بڑی کوشش کی لیکن ایک شعر علی کی محبت میں نہ کہہ سکا. مختار کہتا میں جانتا تھا شعر وہ کہتا ہے جس کے دل میں محبت ہوگی. تو دل سے خالی ہے اس لیے تو
محبت میں یہ کہہ کے اس کے سر قلم کر دیا، یہ امیر مختار کا کرائے بس. عجیب انداز. خدا آپ کو سلامت رکھے. جن گھروں میں 4 سال کی بچی ہے، یہ 4 سال کی بہن ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. عجیب رشتہ ہوتا ہے. بس مجھے آج چھوٹی سی گزارش کرنی، آواز کر رہا ہوں. یہ جب کوفے کے دربار میں قافلہ پہنچا ہے، اس وقت امیر مختار قید، جب واقعہ کربلا ہوا تو امیر مختار کوفے کے قید خانے میں. ابن زیاد کا جملہ ہے کہ میں نے کسی ایسے شیعان علی کو نہیں چھوڑا جو یا زمین کے تہ میں نہ ہو یا قید خانے میں نہ ہو. اتنا جابر. اس میں امیر مختار قید خانے میں. جب قافلہ دربار میں پہنچا، دیکھیے آپ نے سن لیا کہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے، لیکن کیسے پہنچا ہے؟ جب کوفے کا دروازہ آیا نا تو وہ جو سر جھکا کے علی کی بیٹھی تھی، وہ جو حسین کی جگہ ایک ایک کی نگہبان تھی، کوفے کا دروازہ دیکھا، سر اٹھایا، کہا سید سجاد بیٹا یہ وہی کوفہ نا جہاں میں شہزادی بن کر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے امام نے سر جھکایا، کہا جی پھوپھی اماں یہ وہی دروازہ ہے. کہا اگر یہ بات ہے تو میں بغیر چادر کے بازار میں نہیں داخل ہوں. وقت کے امام نے سر جھکا لیا. علی کی بیٹی کو جلا رہا ہے. علی کی بیٹی کو یاد آیا ہوگا جب باپ حاکم تھا نا، جب باپ کو کوئی اقتدار ملے تو بچوں کو بلاتے ہیں، آؤ تمہیں اپنا اقتدار دکھائیں. خواہش کی ہوگی مولا ہمیں بھی بلائے بابا. کیسے بلایا؟ 18 بھائیوں کو بھیجا زینب کو لانے کے لیے، اور حکم دیا دیکھو رات کے اندھیرے میں سفر کرنا. بھائی گئے مدینے سے زینب کو لینے کے لیے. مولا علی کوفے کی حدوں سے باہر استقبال کرنے پہنچے. حدود کوفہ سے باہر نکل کے جب زینب سلام اللہ علیہ کی سواری آئی نا، عجیب منظر، براہ راست زمین پر نہیں اترنے دیا زینب کو. علی نے اپنا زانو زمین پر رکھا، زینب کو بازوؤں سے تھاما. زینب نے پہلا پاؤں باپ کے زانو پر رکھا، اس کے بعد آہستہ سے کوفے کی سرزمین پہ رکھا. اب جو زینب چلنے شروع ہوئی، دونوں طرف سے بھائیوں نے ہلکا کیا. جب کوفے کا دروازہ آیا نا، خدا جانے علی کو کیا خیال ہے. بیٹوں سے کہا تم گھر کی طرف چلو. بیٹے گھر کی طرف گئے. زینب کو ساتھ لے کر کوفے کی گلیوں میں پیدل چلنا شروع کر دیا. بیٹی ذرا ان گلیوں میں پیدل چل کے دیکھو. بابا کیا بات، ہو سکتا ہے کل تمہیں ان بازاروں میں پیدل چلنا. یاد آیا زینب، شہزادی کو یاد آیا. سجاد میں ایسے نہیں داخل ہوں گی. بس بزرگان گیا بھی وہ جو گود میں 4 سال کی سکینہ تھی نا، عجیب کردار ہے اس بچی کا. سہمی بھی بیٹھی تھی، پھوپھی کے چہرے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی. پھوپھی کے چہرے پہ جلال دیکھا. جب زینب نے کہا نا کہ میں نہیں جاؤں گی، اس وقت ایک آواز گونجی. کہا پھوپھی اماں جب میں چھوٹی تھی آپ مجھے کہانی سناتی تھی کہ کوئی صالح نامی پیغمبر تھا، اس کے ناطے کو امت نے قتل کر دیا تھا. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ پہاڑ پہ گیا تھا، اس نے بددعا کی تھی، اللہ کا عذاب نازل ہوا. پھوپھی اماں بس اتنا بتا دے کیا میرا مرتبہ اس ناطے کے بچے جتنا نہیں ہے. زینب نے چوک کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا میں بددعا کرتی ہوں، آپ آمین کہیے. چلے میں کرتے کا دامن اٹھایا. زینب نے ہاتھ اٹھایا. جب پلک نگاہ پڑی سر حسین پر، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا زینب سکینہ کو بددعا نہ کرنے دینا، جس طرح کہتا ہے بازار میں جو بولنا. خدا آپ کی آنکھوں اڑ کرے دربار میں پہنچی. ایک رسی میں 12 گلے، ایک رسی میں 12 گلے. عجیب جملہ ہے، سخت جملے ہے، مجھے معاف کیجیے گا. ابن زیاد کیا دیکھتا ہے، کبھی سکینہ پاؤں کو اٹھاتی، کبھی دایا پاؤں اٹھاتی. پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا تو نے ایک رسی میں 12 گلے باندھے. میری پھوپھیوں کے قد بڑے ہیں، میرا قد چھوٹا. میں خود پاؤں نہیں اٹھاتی، جب یہ قافلہ چلتا ہے میرے گلے کی رسی کھینچتی ہے. یہ کہہ کے کہا اس کی رسی ڈھیلی کرو. رسی ڈھیلی کی. کہا تم حسین کی بیٹی سکینہ. بزرگان گرامی ذرا چشم تصور وا کیجیے، سروں کو چہروں کو بالوں سے چھپائی ہوئی بیویاں دربار میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بھائی. کہا تم حسین کی بیٹی سکینہ ہو. کہا جب بابا تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے؟ کہتے جب گھر میں آتے تھے نا، نماز پڑھنے کے بعد مجھے زانو پہ بیٹھاتے تھے، مجھے تازہ
خرمے کھلاتے تھے. کہا خرمے کھاؤ گی, یہ کہہ کے ایک تج سکینہ کے سامنے آیا. سکینہ نے پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا, اجازت ملی. اب جو تج قریب آیا نا, وہاں سے کپڑا ہٹایا, کیا دیکھا حسین کا سر رکھا ہوا. سکینہ سر پہ گر گئی, تازیانہ آگے بڑھا. اللہ لیکن اس کو واسطہ ہمارے اس بات کو فرما. پروردگار جو چشم گریا کے ساتھ اس پر شہزادہ میں بیٹھے, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار جس خلوص و محبت کے ساتھ اس ناصر امام کی اس یہ فرشیدہ بشتی پروردگار ان کے بھائیوں کو نصیب عطا فرما. اس جگہ کو پروردگار دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ. شہدائے ملت جعفریہ کو درجات عالیہ عطا فرما. ہمارے نے شفائے کامل اور عطا فرما. جو محفوظوں نے قرض سے نجات دلا. پروردگار جی واسطہ محمد والے محمد کا جو ملت جعفریہ کے شہداء خصوصاً شاہ نجف کے جو شہداء ہیں ان سب کو جوال جناب میں جگہ عطا فرما اور دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.